نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ ذرا حالیہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ نے ان پر اطمینان قلب نازل کی، سکینہ نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نہیں دیکھتے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند اور بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہے، اور اس بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج اس سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی، وہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے پہلے صحابی ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 10 صحابہ کون سے ہیں جی؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ جن کو بن عمرو بن نفیل جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت۔ یہ 10 صحابہ کو نام لے کر حضور نے کہا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ پہلا نام حضور نے صدیق اکبر کا لیا۔ اب ایمان سے بتائیں جس کو ضمانت اللہ کا رسول دے دے، جی حضور نے ضمانت دے دی نا جی جنت کی، اور حضور جس کو جنتی کہہ دیں کس ماں کے لال میں جرأت ہے کہ اس کو معاذ اللہ کسی اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا اس صحابی کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کے یار کی شان اس طرح بھی قرآن میں بیان کی، ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ، پیارے محبوب اپنے یار سے کہہ، صدیق سے کہہ قسمیں نہ کھایا کرے، قسمیں نہ کھایا کرے۔ پیارے صدیق اگر یہ قسمیں کھائے گا تو ہم اس کی قسم کو پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہو قسم۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اور وسعت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی خوف والے ہیں۔ سچ لے کر کون آیا؟ میرا سنا نبی، اور تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، پہلا مسلمان۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیہ مبارکہ بھی آپ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یوں کہہ لیں کہ حضرت صدیق اکبر نے جو دعا کی تھی اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، کہ ہم سب کو اسلام سے مشرف کیا، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الآیۃ نزلت فی ابی بکر، یہ آیہ مبارکہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ اللہ آپ کی خیر کرے سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہیں جس کو میرے رب نے خود ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی۔ سورۃ اللیل کی آیات مقدسات ہیں، اور بہت جلد اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہوا جو سب سے بلند ہے اور یقیناً قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب یہ سب سے بڑا متقی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، لیکن آپ کو بلایا کیا جاتا ہے؟ صدیق یا صدیق اکبر۔ صدیق آپ کو رسول اللہ نے نام دیا، اللہ نے اتقا کہا، متقیوں میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ اللہ متقی پرہیزگار کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صدیق کہہ رہے ہیں، حضور جنت کی گواہی دے رہے ہیں، اور ساتھ آج تک حضور کے ساتھ ان کی یاری قائم ہے۔ جی آج تک یاری قائم ہے مزار شریف میں۔ تو کوئی آج بھی اگر صدیق اکبر پہ جو ہے نا جی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہاں جی یہ جو آج ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی، اب ایمان سے بتائیے گا ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار معاذ اللہ جو بندہ ایمان کی حالت سے نہیں اس دنیا میں گیا، اس کے لیے آیتیں آنی تھی۔ ان کے لیے آیتیں ہیں جو بے ایمان ہو گئے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ ما، یہ ہیں ان کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یہ ہیں ان کے لیے آیتیں۔ ہاں جی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، یہ ہیں ان کے لیے آیتیں جو بے ایمان ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی صدیق اکبر کی، بھائی کوئی جوڑ نہیں سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیہ مبارکہ بھی نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اچھا جی اب اندازہ کیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اور کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، اور بھی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، لیکن جب بات آئے گی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، ہیں جی قال الحسین بن فضیل البجلی من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا۔ حسین بن فضیل بجلی کہتے ہیں کہ جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ آج جو صدیق اکبر کو گالیاں نکالتے ہیں، ہم انہیں کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ ہاں جی یہ سلیم صاحب، یہ اپنا جوید بھائی بیٹھے ہیں، وہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے سلیم صاحب کیپٹن اختر صاحب تشریف فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ خوش نصیب یہ لوگ ہیں، آپ کے علاقے میں یہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کر کے پورے 29 پارے اب پڑھ لیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہمارا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ یہ لوگ سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان سے پوچھو ایمان سے بتاؤ کیا جو قرآن انہوں نے پڑھا ہے اس قرآن پڑھنے کے بعد ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کو صحیح عقائد کا پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ہم گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں ہر کوئی اپنے ساتھ لے کے کیوں چلا جاتا ہے؟ کوئی وابی ہو رہا ہے، کوئی دیوبندی ہو رہا ہے، کوئی شیعہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیڑے پڑ رہی تے چل پیا، کیونکہ سانوں پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا قرآن سانوں کہہ کی۔ ہم نے ساری زندگی کو اب کوئی ماں کا لال ان 4 لوگوں کو جن کو میں نے تیار کیا ہے انہوں نے وابی کر کے دکھایا تو میں پیو مان لاں گا انہوں اپنے آپ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، اور ارے جی اس میں قصور صحابہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کی قسم کو بھونکے گا تو ہم اس کی زبان گدی سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، ایسی ایویں گل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وفا فرمائی، یار اتنی وفا فرمائی، آقا جی نے فرمایا ہر کسی کا احسان میں نے واپس کر دیا ہے، جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا تھا میں نے اتنا اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ جنہیں میں نے چوانی، میں مثال دیتا ہوں، جنہیں چوانی دیتی انہوں 1 روپیہ دیتا ہے، لیکن یار صدیق تیرا احسان میں نہیں ادا کر سکا، کل قیامت والے دن تیرا احسان اللہ ہی ادا کرے گا۔ حضرت جی کائنات میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جس کا احسان حضور پر ہو۔ حضور کا احسان ساری کائنات کے اوپر ہے، ساری کائنات کے اوپر حضور کا احسان ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں یار صدیق تیرا احسان ہے میرے تھے، احسان ہے میرے تھے۔ ہاں جی حضرت سواد آیا نا جی اتنے گل، اب کوئی ماں کا لال صدیق اکبر کی مقابلہ کریں؟ ہم المیہ ہے ہمارا قبلہ، المیہ ہے ہمارا سٹیج، ہمارے
لوگ ہمارے، پیسہ ہمارا اور عقائد غیروں کے. میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے جوتے میرے سر کا تاج، ان کے شہزادے حسن حسین کے پیروں کے جوتے میرے سر کا تاج. یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کے خلاف ہوں، نہ، میری جان ان کے لیے قربان ہے. لیکن ایمان سے بتانا یار، ہر محفل میں تمہارے علی 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 ہو رہی ہے. ہاں جی، اب ایک نا وہ رات کو میں محفل میں گیا تو ایک بچے نے نعت پڑھی، سیدہ کی چکی چل رہی ہے. ہاں جی، یہ چکی بند ہو جائے تو سارا زمانہ، سیدہ کی چکی چل رہی ہے، سارا زمانہ اس سے کھا رہا ہے، اگر یہ نہ چلے تو سارا بھوکا مر جائے گا. میں کہا فٹ ہم تیرا گندگی نسل ہے. ایک ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. خاتون جنت کی عظمت پر، شان پر ہماری جانیں قربان ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس ایک عورت کی وجہ سے پوری کائنات کا زمانہ اس کی جو روزی چل رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھٹی دے دو. اللہ تعالیٰ کو تم نے چھٹی دے دی ہے. یہ کفری عقیدہ ہے جی کہ ان کی چکی چل رہی ہے تو زمانہ کھا رہا ہے، ان کی چکی بند ہو جائے گی تو سارے بھوکے مر جائیں گے، اور باقی سارے ہیں دونوں ماری جا رہے ہیں، دونوں ماری جا رہے ہیں. اور میں کہا سن بھی لو، کہہ ہی رہا ہے، یہ بھی سن لو نا، کہہ رہا ہے. وہ کفر بکے جا رہا ہے اور آپ لوگ ہیں سر مار رہے ہیں. حضرت ان ہستیوں پر ہماری جانیں قربان ہیں. یہ مخلوقات ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. میرا رب کہتا ہے اس کائنات کے ہر ایک ذرے کا خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں. ہم نے تو عجیب سا پروگرام بنا لیا ہے. اچھا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں عقیدہ. ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے پیش کرتے ہیں. ہم ان کو خدا نہیں بنا رہے. ہر جگہ سٹیج تمہارا ہوگا، پیسہ تمہارا ہوگا، بندہ سنی ہوگا اور عقیدہ غیروں کا ہوگا. علی 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 علی. تو صدیق اکبر کا کیا قصور ہے؟ یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. صدیق اکبر کا کیا قصور ہے؟ عمر فاروق اعظم کا کیا قصور ہے؟ عثمان غنی کا کیا قصور ہے؟ جن لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، مال تو دیا سو دیا. ہم نے غزوہ تبوک کے اندر پڑھا نہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں دی ہیں ان کو. حضرت جی یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ اپنی 2 دیاں ایک بندے نو دے دینیاں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر. عثمان غنی کدھر گئے؟ سٹیج ہمارا ہوگا تو نظریات اور عقائد بھی ہمارے بیان کیے جائیں گے. آپ اہل سنت ہیں، آپ 4 یاروں کا ذکر کریں، آپ صحابہ کا ذکر کریں، اس کے ساتھ پھر تمام جو ہے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. یہ گلدستہ سجدہ ہے، یہ ہوتا ہے گلدستہ. ہاں جی حضرت جی، ہم کسی کے نظریات اور عقائد کے پابند نہیں. ہمیں گمراہ کیوں کر لیا گیا؟ سادہ سی بات ہے کہ بلا ہمیں جو ہے نا جی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا. اب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیا مبارکہ ہیں، آیات مقدسات ہیں، یہ تو ضمن 10 کے درمیان ہی چلی آ رہی ہے. تو میں نے عرض کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل پر 2 آیت میں آپ کو ایسی عرض کرتا ہوں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو آج سے پہلے ایمان سے نہیں پتہ ہوگا کہ یہ بھی شان صدیق میں آیتیں ہیں. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب کو آتی ہیں، سب کو آتی ہیں. اگر کوئی بندہ میرے بتانے سے پہلے بتا لے 1000 روپے انعام دیتا ہوں اس کو. نہیں تو سنو اور اس کو یاد رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے. اور یہ ایسے میں نے ہوائی پھیر نہیں کیا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر اس کا فصل 8 ہے فی تفسیر قولہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں کہتے ہیں کہ دلالت هذه الآیۃ علی امامت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کی امامت یعنی خلافت پر دلیل ہے.
امام فخر الدین رازی مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تقدیر دوسری آیت میں بیان ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے اولئک الذین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی۔ بلا شبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سردار ہیں، اور یہ آیتیں ایمان سے بتاؤ، آپ کو پہلے پتہ تھا کہ یہ بھی شان صدیق میں؟ اگر یہ پتہ لگ جائے آپ کو، آپ کسی کو ڈانٹ دے سکتے ہیں تو ان کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ آپ سیدھی طرح کہہ سکتے ہو ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جاؤ جاؤ، ہم تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والے، تم جو بکواس کر رہے ہو تم خود اپنا کفر بک رہے ہو۔ ہاں جی، بڑے بڑے لانتی آئے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا، بکواسات کی، لیکن اللہ کی قسم ان کی شانیں ستاروں کی طرح اسی طرح چمک رہی ہیں، وہ اسی طرح اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صدیق بھی ہدایت کا ستارہ، عمر بھی ہدایت کا ستارہ، عثمان بھی ہدایت کا ستارہ، علی بھی ہدایت کا ستارہ، میرے نبی کے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ النور کی 55 نمبر آیت مبارکہ ہے، یہ بھی آپ کی خلافت کے بارے میں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ ویسنہ ابن مسعود بغوی لکھتے ہیں کہ وفی الآیت دلالۃ علی خلافت صدیق و امامت الخلفاء الراشدین، یہ خلفاء راشدین کی خلافت اور صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں دلیل ہے یہ مبارک۔ میں صرف آج، اگر آپ کو اتنا کافی ہے، اگر میں آپ کو صرف آج قرآن کی آیتیں بتاؤں نا، تو حضرت صاحب تقریباً 150 کے قریب آیات مقدسات ہیں جو شان صدیق میں ہیں، 150 آیات مقدسات۔ جس کو قرآن کی ان آیات کا پتہ ہے، ایمان سے بتاؤ کیا وہ صدیق اکبر پر کوئی بات سن سکتا ہے؟ میں پنجابی بندہ ہوں، ذرا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے سیدھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور سیدھی سمجھانا سمجھ میں آتی ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ذات دی کوٹ کرلی چھتیرن جپے، ذات دی کوٹ کے لیے جدو لگی ہوندی نا جی اتنے، تو وہ کہندی ہے یہ جیڑی چھت رکی ہوئی ہے نا جی، یہ میری وجہ تو رکی ہوئی ہے۔ کوٹ کرلی دیکھی، چھپکلی جب دیوار کے اوپر لگی ہوتی ہے نا جی، تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ دیوار میری وجہ سے، یہ چھت جو نہیں نیچے گر رہی میری وجہ تو گر رہی۔ تو ساڈے پنجابی کہتے ہیں واہ بھائی واہ، ذات دی کوٹ کرلی چھتیرن جپے، ہیں تو ذات دی کوٹ کرلی تو گل کیڈی وڈی کر رہی ہیں۔ صحابہ کی شان ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزتیں صحابہ کی وجہ سے، ہماری عزتیں ان کی وجہ سے، ہم نے ان کی غلامی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ وہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ انہوں نے حضرت جی، انہیں جی ایک بادشاہ، پیسہ بڑا، انہوں نے کہا میرا یار بہت زیادہ پیسہ ہو گیا، انہیں تھوڑا جہا کم کریے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں آدھی دولت نہ اپنی دے دیتا ہوں کسی کو۔ اس نے سارے جو ہے نا جی، جتنے بھی اس کے وزیر، مشیر، پیر، فقیر بیٹھے سن اتنے دربار، سب میں اعلان کر دیا کہ بھائی مجھے جو امیر بندہ نظر آیا نا، میں اس کو اپنی آدھی دولت دے دوں گا۔ وہ اب جناب ہر ایک نا وزیر مشیر کی یہ کوشش ہو کہ اپنا سونا چاندی اس کو دکھایا بادشاہ کو، جناب میں بڑا امیر آدمی ہے جی، اے دیکھو جناب میرے کو لینا سونا اینا چاندی ہے، وہ بڑا بڑا جناب سارے زمانے کو دکھاتے پھر سارے دکھائیں۔ بادشاہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یار یہ تو عجیب ہی پروگرام چل گیا، میں تو امیر ڈھونڈنے نکلا تھا، یہاں پہ تو سارے جو ہے نا نادولتی ہیں سارے۔ وہ باہر کہیں دورے پہ نکلا تو ایک فقیر نظر آیا اس کو، بالکل درویش آدمی، دنیا و مافیات سے لاپرواہ بندہ، اس کے آگے آم گرے ہوئے، ایک آم اٹھا کے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ آیا جی بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے بادشاہ جب چلتے ہیں پورے اپنے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اس کے پاس آئے جناب، وہ آرام سے دیکھتا رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
بادشاہ سلامت اترے، جیسے ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں تزانو ہو کر، اس فقیر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ آ کے بیٹھنے کے بعد نا اب فقیر کو دیکھ رہے، فقیر اپنی مستی میں آم کھا رہا ہے۔ جب 2-4 منٹ گزر گئے نا جی، تو فقیر نے اس کی طرف دیکھا، پھر کھانے لگ گیا آم۔ جب آم وہ کھاتا کھاتا نا جی ختم کرنے لگا نا، اس نے پھر بادشاہ کی طرف دیکھا، اس نے نیچے سے ایک آم اٹھایا، اس کے پاس کافی گرے پڑے تھے، اس نے بادشاہ کو بھی دے دی، یہ لے تو بھی کھا۔ کسی نے کہا شاید آپ پہ اٹھا کے کھا لے گا، اس نے نہیں کھایا، اس نے اٹھا کے اپنا آم اس کو دے دیا۔ فقیر کہنے لگا یہ لے تو بھی کھا۔ بادشاہ سلامت جناب حیران پریشان، خود بھوکا ننگا ہے، پلے کک بھی نہیں، جو آم پڑے میں خود تو کھا ہی رہا ہے، مجھے بھی کھلا رہا ہے۔ کہنے لگا حضور بڑی میں تلاش کر رہا تھا ایسا بندہ مجھے کوئی ملے جو صرف دولت مند نہ ہو، پیسے والا نہ ہو، بلکہ دوسروں کو کھلانا بھی جانتا ہو۔ حضرت میں پوری ریاست گھوم پھرا ہوں، پیسہ سب کے پاس ہے اور انے واہ ہے، لیکن جگرا کسی کے پاس بھی نہیں وہ مخلوق خدا کو کھلائے۔ آپ مجھے ایسے بندے نظر آئیں جس کے پاس ساری دولت ہی یہ تھی، ہاں جی ایک تو نے کھا لیا، ایک اٹھا کے مجھے دے دیا، تو جی حضور میری آدھی دولت جو ہے نا وہ آپ قبول کریں۔ فقیر مسکرانے لگ گیا، اس نے کہا یار چھاڑ یار، تیرے تو غریب بندہ میں دیکھی ہی کوئی نہیں، کی غریباں نہیں گل کر رہے ہیں۔ کہا حضرت لے لیں، آپ کو نہیں چاہیے نا تو آپ کسی اور کو دے دینا۔ چل 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 جا جا، غریب آدمی۔ نو دولتیوں کے پاس حضرت صاحب دولت آ جائے نا تو فقیر کیا وہ کرے گا، غربت کا اظہار کرے گا۔ نو دولتیا ایک تو اوقات سے باہر ہو جائے گا، اور میرا بھی وہ نا جی اپنا نسبتی برادر نسبتی، عرف عام میں اس کو سالہ کہتے ہیں، وہ آیا اٹلی سے آیا اور عمرہ شریف کر کے آیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ سعودیہ سے میں عمرہ کر کے جب واپس آ رہا تھا، 7 عورتیں پکڑی گئیں، وہ وہاں پر مدینہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے نا وہ یہ کہہ رہی سی مدینے والے روزے والے دی قسم ہے سانو اسی بڑی غریب ہیں، اسی بھوکے ننگے ہیں، تو اسی بڑی ضرورت مند ہے، تو سانو خیرات دے دیو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نو دولتیے جو ہوتے ہیں نا جی، نو دولتیے بھیک مانگنے گئی پاکستان سے سعودیہ میں۔ نو دولتیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بھی ان کے دل سے فقیری نہیں جاتی، بھکاری پن نہیں جاتا ان کا، اور جن کو میرا رب عطا فرماتا ہے، یہ بڑے نسلی لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربت دیکھنے کے بعد جب امیری دیکھتے ہیں نا تو ان کو غریبوں کا احساس رہتا ہے کہ یار یہ بھی تکلیف میں بندہ ہو سکتا ہے، یہ بھی تکلیف میں ہو سکتا ہے، وہ پھر اللہ کی مخلوق کو تقسیم کیے رکھتے ہیں۔ بڑے نسلی لوگ، کوئی نسلی لوگ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں حضور کی اور حضور کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔